الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، رات کے تقریباً 1:45 بجے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے. بڑے لمبے سفر کے بعد تاخیر سے آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں. آپ لوگوں نے انتظار کیا. جلسے کے منتظمین بھی پریشان تھے، لیکن اللہ کی توفیق سے دوپہر 3 بجے میں بنارس میں تھا اور رات کے 1:30 بجے اگر میں آپ کے اس علاقے میں نیپال بارڈر کے قریب موجود ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس کی مدد ہے. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنی رات گزر جانے کے باوجود ایک بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں بہنیں ابھی تک موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس جذبے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. قرآن مجید کے 14ویں پارے کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے. سوال یہ ہے کہ دین پر چلنے والا، اسلام پر چلنے والا، شریعت پر چلنے والا آخرت میں جو پائے گا وہ پائے گا. دنیا اس کی کیسی گزرے گی؟ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین پر چلنے والے کی دنیا خراب ہوتی ہے. ہم نے یہ مان کے چلا ہے کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے. اگر آپ دین پر چلیں گے تو دنیا نہیں کما سکتے، دنیا میں آپ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے، اور اگر دنیا میں اچھی زندگی گزارنا ہے تو دین کو قربان کرنا پڑے گا. یہی تو سمجھتے ہیں. اس آیت میں اللہ نے ہماری اس غلط فہمی کو دور کیا ہے، اس سوال کا جواب دیا ہے. اور یہاں ایک نقطہ اور یاد رکھیے، قرآن و حدیث میں جب کوئی بھی بات بیان کی جاتی ہے تو وہ مردوں کے لیے بھی ہوتی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہوتی ہے.
جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو کہ ہاں یہ چیز عورتوں کے لیے خاص ہے یا یہ چیز مردوں کے لیے خاص ہے، جب تک خاص ہونے کی دلیل نہ ہو تب تک شریعت کا ہر حکم مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی۔ لیکن کہیں کہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کا نام لے کر کے کوئی بات اگر بیان کی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، یہ میسج دیا ہے، یہ سندیش دیا ہے کہ میں جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں، اے مردوں تم بھی سنو اور اے عورتوں تم بھی سنو، دونوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ قرآن مجید کا 14واں پارہ ہے، سورۃ النحل کی آیت اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، یہاں اللہ دونوں کا نام لے رہا ہے، جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وهو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہو، وہ توحید والا ہو، وہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والا ہو۔ بہت سارے یتیم خانے تو اڈانی جی بھی چلاتے ہیں، مکیش امبانی بھی بہت سارے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، بہت سارے یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، مگر ان کی یہ نیکی آخرت میں ان کے کوئی کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نیکی تبھی نیکی مانی جائے گی جب آپ کے اندر ایمان ہو، آپ کے اندر توحید ہو۔ آپ جتنی بھی نیکی کا کام کر لیں، اگر آپ کے اندر توحید نہیں، اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی نیکی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کا پھل دے دے، بدلہ دے دے، مگر آخرت میں آپ کی نیکی تبھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا جب آپ کے اندر توحید ہو، آپ کے اندر ایمان ہو۔ اللہ فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی مرد یا جو بھی عورت نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، وہ توحید پر ہو، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہ ہو، وہ شرک کرنے والا نہ ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے دنیا میں بھی ایک بہترین زندگی دیں گے۔ نیک عمل کرنے والے کو ہم دنیا میں بہترین زندگی، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی زندگی اسلام کے مطابق گزرے گی، اگر آپ کی زندگی شریعت کے مطابق گزرے گی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کی زندگی کو بہترین زندگی بنا دے گا۔ اب بہترین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کروڑ پتی بن جائیں گے، بہترین کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس بڑا عالی شان بنگلہ ہو جائے گا، آپ کے پاس 4 ویلر گاڑی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ آپ کا مکان ٹوٹا پھوٹا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سائیکل بھی نہ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں دنیا کی دولت نہ ہو، مگر اللہ کا وعدہ ہے اگر آپ ایمان والے بن جائیں گے اور نیک عمل کرنے والے بن جائیں گے، اس ٹوٹے پھوٹے گھر کے اندر بھی آپ کو چین کی نیند آئے گی، آپ کی زندگی میں چین ہوگا، سکون ہوگا، برکت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے ہم تجھے ایک بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دماغ سے پہلے یہ کیڑا نکالتا کہ دین پر چلیں گے تو دنیا نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی بھائی؟ اسی دین پر چل کر کے صحابہ کرام نے دنیا کو بھی حاصل کیا اور آخرت کی نعمتوں کو بھی انہوں نے حاصل کیا۔ اسی دین پر چل کر کے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا صحابہ کرام نے۔ کون سی ایسی چیز تھی جو صحابہ کے پاس نہیں تھی؟ دولت بھی ان کے پاس آئی، حکومت بھی ان کے پاس آئی، پاور بھی ان کے پاس آیا، اور دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور صحابہ کرام کے دور میں وہ دور بھی آیا کہ حضرت عمر فاروق کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور ڈر جاتے تھے، کانپنے لگتے تھے۔ آپ کے پاس اگر ایمان ہے، آپ کے پاس اگر توحید ہے، آپ کے پاس اگر دین ہے، دنیا کی سپر پاور آپ کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے میرے بھائی۔ اسی لیے قرآن کریم میں بڑی پیاری دعا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے،
اور جب ایک حاجی حج کرنے جاتا ہے، ایک عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے جاتا ہے، جب خانے کعبہ کا وہ طواف کرتا ہے تو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان بھی وہ اس دعا کو بار بار پڑھتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی تو بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے تو ہمیں بچا لے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے جو قرآن میں ہمیں سکھائی۔ ہم نے اللہ سے صرف آخرت کا سوال نہیں کیا، ہم نے اللہ سے دنیا کا بھی سوال کیا، اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، وہ تین کھمبا کے میرے نوجوان ساتھیوں، وہ ڈاکٹر امان اللہ جیسے علمی شخصیت کے گاؤں سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں، آپ نے سال میں ایک بار جلسہ کرایا، آپ کے گاؤں میں اتنا بڑا مدرسہ چل رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، مگر میں ایک میسج آپ کو یہ بھی دینا چاہتا ہوں، آپ اللہ کے پیارے نبی کی دعاؤں کو بھی یاد کیا کریں، نبی اکرم کی دعاؤں کو آپ یاد کیا کریں۔ نبی اکرم کی دعاؤں میں بڑی برکت ہے، بڑا خیر ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے پیارے نبی ایک دعا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، اے اللہ تو میرے دین کو صحیح کر دے کیونکہ میری بنیاد تو میرے دین کے اوپر ہے، اے اللہ میرے دین کے اندر کوئی خرابی نہ آنے پائے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور اے اللہ تو میری دنیا کو بھی صحیح کر دے کیونکہ دنیا کے اندر مجھے زندگی گزارنا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور اے اللہ تو میری آخرت کو بھی صحیح کر دے کیونکہ مرنے کے بعد لوٹ کر کے مجھے وہیں جانا ہے۔ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو تو مجھے دنیا میں زندہ رکھ، اور اے اللہ جب موت میرے حق میں بہتر ہو جائے تو مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ یہ دعا کرتے تھے اللہ کے نبی۔ تو ہم نے دنیا اور آخرت دونوں کا سوال کیا ہے میرے بھائی۔ بہت سارے ایسے کام ہیں ہمیں لگتا ہے یہ دنیا کا کام ہے، شادی کرنا، بیوی کا حق ادا کرنا، بچے پیدا کرنا اور بچوں کی تربیت کرنا، یہ تمام چیزیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کا کام ہے، مگر اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اگر آپ نے نکاح کیا ہے اور آپ جائز طریقے سے اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ خواہش پوری کرنا بھی شریعت کی نظر میں ثواب کا کام ہے اور اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو حیرت ہو رہی ہو، آئیے میں آپ کی حیرت دور کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی کے پاس کچھ صحابہ آتے ہیں، غریب صاحب آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی امیر لوگ تو ہم سے ثواب میں آگے نکل گئے، اے اللہ کے نبی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور امیر لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، امیر لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اے اللہ کے نبی امیروں کو اللہ نے بہت دولت سے نوازا ہے، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ چندہ دیتے ہیں، وہ دان کرتے ہیں، وہ خیرات کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو ان کا مقابلہ اس چیز میں نہیں کر سکتے، اے اللہ کے نبی ہم تو پیچھے رہ جائیں گے اور امیر لوگ آگے نکل جائیں گے۔ میرا نبی امیروں کا بھی نبی ہے، غریبوں کا بھی نبی ہے۔ میرے نبی ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ میرے نبی نے اپنے غریب صحابہ کے آنسوؤں کو کیسے پوچھا میرے بھائی؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تمہارے پاس صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے دولت نہیں ہے؟ کل تحلیل صدقہ وکل تحمید صدقہ وکل تکبیر صدقہ۔ اے میرے صحابہ تم زبان سے جب الحمدللہ کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، تم جب لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، تم جب سبحان اللہ کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، جب تم اللہ اکبر کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، جب تم کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، جب تم کسی کو برائی سے روکتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ وفی
बुज़ी अहदिकुम सदका, और जब तुम अपनी बीवी के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो तो ये भी सदका है। अल्लाह के नबी की जो ये आखिरी बात थी, ये सहाबा को बड़ी अजीब लगी। अय अल्लाह के नबी, क्या कह रहे हैं आप? बीवी के साथ ख्वाहिश पूरी करना भी सदका है? आपने फरमाया हाँ, अगर इंसान यही अमल नाजायज तरीके से करे, ज़िनाकारी का रास्ता अपना ले, बदकारी का रास्ता अपना ले, अल्लाह को नाराज करने वाला रास्ता अपना ले, बेहयाई का रास्ता अपना ले, तो क्या उसके ऊपर गुनाह होगा कि नहीं होगा? हाँ अल्लाह के नबी, गुनाह तो होगा। आपने फरमाया जब हलाल और जायज तरीके से एक इंसान अपनी बीवी के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है तो इस जिनसी ख्वाहिश के पूरा करने पर भी उसको सवाब मिलेगा। ये है मेरा इस्लाम, ये है मेरा दीन। यही नहीं, आप घर में आते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं, आप अपने घर में आकर के अपने बीवी बच्चों को खाना खिलाते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया उस खाना खिलाने पर भी आपको सवाब मिलेगा। बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा मिन नफक़तिन तबतगी बिहा वजहल्लाह, तुम जिस खर्च के जरिए अल्लाह को राजी करते हो उस पर तुम्हें सवाब मिलेगा। हत्तल लुक़मतल्लती तज़उहा फी इमरातिका, यहाँ तक कि तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुक़मा डालते हो, तो अपनी बीवी को जो खाना खिलाते हो उस लुक़मे पर भी तुमको सवाब मिलेगा। बीवी को खाना खिला रहा इंसान, ये तो प्योर दुनिया का काम है, मगर इस्लाम ये कहता है इस दुनिया के काम पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा, क्योंकि तुम बीवी को खाना इसलिए खिला रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी शरीके हयात है, वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, वो तुम्हारी जीवन संगिनी है, तुमने निकाह किया है उसके साथ, उसका हक है तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम उसको खाना खिला रहे हो। अल्लाह को राजी करने के लिए अगर तुम बीवी को भी खाना खिला रहे हो उस पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा। इस्लाम की ये तालीम नहीं है आप पूरे मुल्क का इंतजाम चलाएं और बीवी को छोड़ दें, आप किसी स्टेट के मुख्यमंत्री बन जाएं और आपकी बीवी बच्चे ना हो। इस्लाम की ये तालीम नहीं है। इस्लाम इसको कतअन नापसंद करता है कि आप शादी ना करें और आप बाल बच्चे पैदा ना करें, आप बीवी का हक अदा ना करें, आप बच्चों का हक अदा ना करें। ये इस्लाम की तालीम नहीं है। बहुत सारी बातें इशारों में कही जाती है, समझते रहें आप। इस्लाम की ये तालीम नहीं है कि आप बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों से आज़ाद, आप साहब पूरे देश की सेवा कर रहे हैं और आप अपने परिवार को छोड़ दें, अपनी बीवी को छोड़ दें। ये इस्लाम की तालीम नहीं है। जो सारे समाज के लिए अच्छा है, जो सारे मोहल्ले के लिए अच्छा है, जो सारे देश के लिए अच्छा है, उसको सबसे पहले अपने परिवार के लिए अच्छा होना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। ओ लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो, अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छा हो, अपने अहल व अयाल के लिए अच्छा हो, और मैं अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए सबसे अच्छा हूँ। अगर एक तरफ अल्लाह के नबी सहाबा के दिलों के ऊपर राज करते हैं, अगर एक तरफ अल्लाह के नबी सहाबे किराम के सरदार हैं और सहाबे किराम के इमाम हैं, तो दूसरी तरफ आप आयशा और खदीजा के शौहर भी हैं, आप फातिमा और ज़ैनब के बाप भी हैं। आपने एक बेहतरीन बाप का किरदार भी अदा किया और आपने एक बेहतरीन शौहर का भी किरदार अदा किया। यही वजह है जब एक मर्तबा कुछ सहाबा अल्लाह के नबी की बीवियों के पास आते हैं और आकर के पूछते हैं कि अल्लाह के नबी की इबादत के बारे में हमको बताइए, और जब अल्लाह के नबी की इबादत के बारे में उनको बताया जाता है, बुखारी के अल्फाज हैं फ़कअन्नहुम तक़ाल्लुहा, उन्हें लगता है कि अल्लाह के नबी तो बहुत कम इबादत करते हैं, बस इतनी ही नमाज पढ़ते हैं, बस इतना ही रोज़ा रखते हैं। उनको लगा कि अल्लाह के नबी को तो, चूँकि अल्लाह के नबी तो बख्शे बख्शाए हैं, आप तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपको तो नेकी करने की कोई खास ज़रूरत भी नहीं है, नेकी करने की तो हमको ज़रूरत है। इसलिए तीनों ने आपस में ये वादा किया। एक ने कहा कि आज के बाद मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, रात भर नमाज पढ़ूंगा। एक ने कहा मैं आज के बाद कंटिन्यू रोजा रखूंगा। एक ने कहा मैं शादी ही नहीं करूंगा, बीवी बच्चों के झमेले में नहीं पड़ूंगा। तीनों ने ये बात अच्छे मकसद के लिए कही, अल्लाह को राजी करने के लिए कही।
مگر اسلام کے خلاف تھی ان کی یہ بات۔ اس لیے جب اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے تینوں کو بلوایا اور آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ ہاں اے اللہ کے نبی، ہم نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی میرے دل میں ہے، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں آرام بھی کرتا ہوں۔ اسی لیے رات کی نماز کو تہجد کہتے ہیں۔ تہجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سو کر کے اٹھنا۔ یہ نوٹ کر لو، تہجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سو کر کے اٹھنا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ رات بھر جاگ کر کے عبادت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا سو کر کے اٹھیں اور پھر آپ عبادت کریں، یہ نبی کی سنت ہے، اور تہجد کے لفظ بھی یہی پتہ لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا اصلی و ارقد، میں رات میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور میں واصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں۔ میں نفل روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، کبھی دل چاہا تو رکھ لیا، کبھی میں نے نہیں رکھا۔ یعنی فرض روزے کی بات نہیں، نفل روزے کی بات ہو رہی ہے کہ نفل روزہ میں کنٹینیو نہیں رکھتا ہوں، کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا ہوں۔ وَتَزَوَّجْتُ، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میری 9 بیویاں ہیں اور میں 9 بیویوں کا حق ادا کر رہا ہوں، اور یہی میرا طریقہ ہے اور یہی میری سنت ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرے طریقے پر نہیں چلے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ 5 ٹائم کے نمازی ہیں، چہرے پر بھرپور سنت والی داڑھی ہے، ماتھے پر زبردست سجدے کا نشان ہے، لیکن گھر میں جب بیوی کے سامنے جاتے ہیں تو جلاد بن جاتے ہیں، آنکھیں انگارہ بن جاتی ہیں، بیوی بچے ان کو دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائی، آپ کا اخلاق سارے زمانے کے لیے اگر اچھا ہے اور بیوی بچوں کے لیے اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ دیندار نہیں ہیں، آپ اچھے انسان نہیں ہیں، آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو بیوی کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی تو میں اپنے بارے میں محسوس کرتا ہوں، رات بھر میں تقریر کر رہا ہوں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے میرے بھائی۔ کبھی کبھار کی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو ایک معمول بنا لیا جائے، مہینے بھر ہم تقریریں کریں اور بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، غلط ہے یہ۔ بہت سارے لوگ، ہمارے بنارس کے قریب ایک جگہ پڑتی ہے مئو، ابھی کل میرا مئو میں پروگرام تھا رات میں، مئو کے لوگوں نے بتایا کہ صاحب یہاں کا کاروبار بنارس کی طرح وہاں بھی ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے، پاور لوم چلتے ہیں وہاں پہ۔ اب پاور لوم کا کاروبار کچھ دنوں سے اچھا نہیں چل رہا ہے، تو اب مئو کے بہت سارے لوگ سعودی عرب میں جا کر کے نوکری کر رہے ہیں، 15,000 20,000 25,000 روپیہ مہینہ مل رہا ہے۔ اب مئو کے اندر رہ کر کے بیچارے محنت کر کے 8,000 10,000 کما رہے تھے، وہاں 15-20,000 مل رہا ہے، بیچاروں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، وہ سعودی میں جا کے رہ رہے ہیں۔ اب حالات کیا ہیں؟ شادی ہو گئی، بیوی آئی، 1 مہینہ یہ بیوی کے ساتھ رہے، اس کے بعد صاحب یہ سعودی چلے گئے، اب بیوی یہاں اکیلی رہ رہی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا فتنہ ہے یہ کہ بیوی یہاں ہے، شوہر سعودی عرب میں ہے، اور 2 سال کے بعد اپنی بیوی کے پاس آتا ہے۔ ظاہر ہے بیوی کو شوہر کی ضرورت ہے، شوہر کو بیوی کی ضرورت ہے، ہم نے روزی روٹی کے نام پر بیوی کا حق مارا، غلط ہے میرے بھائی۔ ہم تھوڑا کم کھا لیں، 2 روٹی کے بجائے 1 روٹی کھا لیں، ہم تھوڑا ہم اپنے لائف اسٹائل میں ہم سمجھوتے کر لیں، اپنی زندگی میں ہم سمجھوتے کر لیں، مگر بیوی بچوں کو ہم ٹائم دیں، ان کا حق دیں۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے سلمان فارسی۔ سلمان فارسی کے ایک بہت اچھے دوست ہیں، ان کا نام ہے ابو دردہ۔ سلمان فارسی مکہ کے مہاجر ہیں اور ابو دردہ مدینہ کے انصاری ہیں، دونوں میں بہت اچھا دوستانہ ہے، بھائی چارہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو پتا چلا کہ میرے دوست ابو دردہ کا یہ حال ہے کہ وہ رات بھر نماز پڑھتے ہیں اور دن میں وہ روزہ رکھتے ہیں، اور بیوی بچوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، بیوی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگر عورت میرے لیے سجتی ہے، میرے لیے میک اپ کرتی ہے، میرے لیے اچھا کپڑا پہنتی ہے، تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں بیوی کے لیے اچھا کپڑا پہنوں۔ بیوی کوئی مشین نہیں ہے بچہ پیدا کرنے کی کہ آپ نے بس اس کو ایک مشین بنا کے رکھ دیا۔
اگر بیوی آپ کے لیے سچی اور سنورتی ہے تو آپ کا بھی حق ہے میرے بھائی، آپ کے اوپر حق ہے بیوی کا کہ آپ اپنی بیوی کے لیے سجیں، سنوریں، اپنے آپ کو اچھا بنائیں، یہ حق ہے بیوی کا آپ کے اوپر۔ حضرت ابو درداء بیوی سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھتے تھے۔ اب سلمان فارسی کو اپنے دوست کو سمجھانا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، سلمان فارسی اپنے دوست کے گھر آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دونوں دوست ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ اس کے بعد سلمان فارسی کے لیے کھانا پیش کرتے ہیں ابو درداء۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کھانا آپ کھائیں گے تب میں کھاؤں گا۔ ابو درداء کہتے ہیں بھائی میں تو روزہ ہوں، میں نے نفل روزہ رکھا ہے۔ کہا کہ نہیں، جب تک آپ اپنا روزہ توڑ کر کے میرے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے میں آپ کے گھر میں ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا۔ آپ کی شیرسا آبادی برادری میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ مہمان کے دسترخوان پہ، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کھانا رکھ دیا، اب مہمان اپنے سے نکال رہا ہے۔ یہاں میں نے دیکھا، یہاں بھی دیکھا، بنگال میں بھی دیکھا کہ پلیٹ میں مہمان کو نکال کے دیا جاتا ہے۔ اس کو مہمان نوازی، اس کو مانا جاتا ہے کہ صاحب میں آپ کو نکال کے، میں گوشت آپ کو دوں گا، میں چاول آپ کو دوں گا، میں روٹی آپ کو دوں گا، آپ خود سے نہیں لیں گے۔ یہ مہمان نوازی اس کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں دسترخوان پہ رکھ دیا، مہمان خود سے کھا رہا ہے، ہمارے یہاں نکال کے نہیں دیا جاتا ہے۔ الگ الگ کلچر ہوتا ہے ہر جگہ۔ راجستھان میں ایک مرتبہ میرا پروگرام تھا جے پور میں، جمعہ کا دن تھا۔ اب ہم لوگوں کی عادت ہے دوپہر میں تو چاول ہر حال میں کھاتے ہیں۔ اب دوپہر کا ٹائم تھا، گوشت آیا، روٹی آئی، میں کھا لیا۔ اب میں کھا کر کے بیٹھا ہوں کہ صاحب چاول آئے گا۔ 10 منٹ ہو گیا چاول نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا مولانا کیا ہوا، پانی پی لیجئے۔ میں نے کہا صاحب چاول، بولے یہاں چاول نہیں چلتا ہے، کلچر ہے وہاں روٹی ہی چلتی ہے، چاول نہیں چلتا ہے۔ اور کہیں جاؤ تو لوگ پوچھتے مولوی صاحب بھات کھا بین نا روٹی کھا بین؟ میں کہتا ہوں بھائی میں دونوں کھاؤں گا، بھات بھی کھاؤں گا، روٹی بھی کھاؤں گا، کوئی ایک چیز نہیں، دونوں کھاؤں گا۔ میرے یہاں دونوں چیزیں میرے کلچر میں شامل ہیں۔ کہیں کہیں کھانے کے بعد مٹھائی آتی ہے، کہیں پہلے مٹھائی آتی ہے پھر کھانا آتا ہے، کلچر کی بات ہے۔ حضرت ابو درداء نے کہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے تب میں کھانا کھاؤں گا۔ بیچارے نے روزہ توڑا اپنا، دیکھو دوست کے لیے روزہ توڑ دیا۔ اب یہاں سے یہ فتویٰ مت لے کے چلے نا مولوی صاحب نے کہا ہے رمضان میں کوئی دوست آئے تو جلدی سے روزہ توڑ دو۔ رمضان کا روزہ نہیں توڑنا ہے، نفل روزے کی بات ہے، نفل روزے کی بات ہے، عام روزہ۔ نفل روزے میں بھی اگر خاص نفل روزہ ہے، مثال کے طور پہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ہے، عرفہ کا 9 تاریخ کا روزہ ہے، وہ نہیں توڑیں گے آپ۔ عام نفل روزہ ہے اور کوئی وجہ آ گئی تو آپ توڑ سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو درداء نے روزہ توڑ دیا، کھانا کھایا دوست کے ساتھ، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی۔ رات عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی سی رات کا حصہ آیا، حضرت ابو درداء کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ رک جاؤ، اے ابو درداء بھی تہجد کی نماز کا ٹائم نہیں ہوا ہے، ابھی رک جاؤ۔ جب آدھی رات ہو گئی، حضرت ابو درداء کھڑے ہو کر کے تہجد پڑھنے کا ارادہ کرنے لگے۔ سلمان فارسی نے کہا رک جاؤ، ابھی تہجد پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوا ہے۔ اور رات گزر گئی۔ جب رات کا آخری پہر آ گیا، آج کے دور کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رات کے 2 بج گئے، 2:30 بج گئے، 3 بج گئے، تب حضرت ابو درداء نے کہا، حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ابو درداء اب یہ بہترین ٹائم ہے تہجد پڑھنے کا، اب آپ کھڑے ہو کر کے آپ بھی تہجد پڑھیے اور میں بھی آپ کے ساتھ تہجد پڑھتا ہوں۔ دونوں دوستوں نے ساتھ میں کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد جب تہجد پڑھ چکے، حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، اے میرے بھائی ابو درداء، ایک دن میں آپ کے گھر آیا، میں نے دیکھا کہ میری بھابھی کے بال میں نہ تو کنگھی ہے، نہ بال میں انہوں نے تیل لگایا ہے، نہ کپڑے میں خوشبو لگائی ہے۔ میں نے اپنی بھابھی سے پوچھا، میں نے آپ کی بیوی سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا حلیہ بنا کے رکھا ہے؟ تو آپ کی بیوی نے مجھ سے بتایا کہ میرے شوہر ابو درداء کو اپنی بیوی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، میں کس کے لیے بال میں تیل لگاؤں، میں کس کے لیے اپنے بالوں میں کنگھا کروں، میرے شوہر کو تو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اے ابو درداء، آپ کا یہ طریقہ غلط ہے، ان لزوجک علیک حقا، اے ابو درداء آپ کی بیوی کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے مہمان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، اور آپ کے رب کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ اے ابو درداء سب کو سب کا حق دیجئے، تب جا کر کے آپ اسلام کے اوپر عمل کرنے والے بنیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد فجر کی نماز کا ٹائم ہوا، حضرت ابو درداء
مسجد میں آتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی کو پورا معاملہ بتاتے ہیں، اور پورا معاملہ بتانے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آج سلمان فارسی نے میرا روزہ توڑوا دیا، آج اس نے تہجد کی نماز میں رات بھر پڑھتا تھا، اس نے رات کے آخری پہر میں مجھ سے پڑھوائی، اور آخر میں سلمان فارسی نے ایسی بات کہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے ابو دردہ، صدق سلمان، سلمان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سلمان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے۔ تو یہ اسلام ہے میرے بھائی۔ اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام ایک مکمل لائف سٹائل کا نام ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جب بازار میں جائیں، جب آپ کاروبار کرنے جائیں، جب آپ بزنس کرنے جائیں، تو وہاں پر بھی آپ کو اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے۔ وہاں پر بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو بزنس کرنے جا رہے ہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہے، وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیسہ کمانے کے معاملے میں آزاد ہیں۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان موبائل کے اوپر 3 پتی گیم کھیل رہے ہیں۔ آج موبائل کے اوپر بہت سارے ایسے ایپ آتے ہیں جو جوا کھیلا جاتا ہے، اور ہمارا نوجوان ان ایپس کے اندر جوا کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں کما لیں، مگر جس چیز کو شریعت نے جوا قرار دیا اور جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا، میرے بھائیوں، اس کمائی کے ذریعے آپ کے گھر میں کبھی برکت نہیں آ سکتی، کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ آپ جب پیسہ کمانے کے لیے جائیں تو وہاں بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو حلال طریقے سے پیسہ کمانا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا، انسان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو پائے گا جب تک 5 سوالوں کا وہ جواب نہیں دے دے گا۔ پہلا سوال کیا جائے گا عن عمرہ فیما افنا، میرے بندے تو نے 40 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما بلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا، سود اور بیاج سے کمایا، رشوت سے کمایا، جوا سے کمایا، سٹے سے کمایا، کرکٹ گیم کے اندر سٹے سے کمایا، موبائل ایپ کے اندر سٹے سے کمایا، تو نے پیسہ کہاں سے کمایا۔ چوتھا سوال وفیما انفقہ، تو نے مال کہاں پر خرچ کیا۔ اور 5واں سوال وماذا عمل فیما علم، تو نے جو علم حاصل کیا اس کے اوپر عمل کتنا کیا۔ تو یہ ہے اسلام۔ اسلام دنیا کو بھی ایک بہترین زندگی بنانے کی گارنٹی دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں۔ میں پھر سے وہی آیت ریپیٹ کر رہا ہوں، سورہ نحل کی قرآن کے 14ویں پارے کی آیت۔ مردوں کو بھی یہ آیت یاد کر لینی چاہیے، عورتوں کو بھی یہ آیت یاد کر لینی چاہیے۔ اس آیت میں فارمولہ بتایا گیا کامیابی کا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا، ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا بنارس سے، موبائل پر میسج آیا، ناگپور کے اندر ایک مسلمان لڑکی کی شادی غیر مسلم کے ساتھ ہو رہی ہے۔ لڑکی کا نام شمع بانو، لڑکی کا نام شمع بانو اور لڑکی کے باپ کا نام محمد حبیب، مسلمان لڑکی ہے، اور شوہر کا نام کیا ہے، منوہر۔ منوہر کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، اور باقاعدہ لڑکی کے ماں باپ نے باقاعدہ شادی کا کارڈ چھپوایا ہے، اور کارڈ باقاعدہ ہندی میں ہے، اور اوپر اوم گڑیشائے نمہ بھی لکھا ہے، اور نیچے باقاعدہ ہندو پدھتی کے مطابق شادی کرنے کی اور وواہ کرنے کی بات لکھی ہے۔ یہ حالات ہیں آج، یہ حالات ہیں آج کتنی مسلمان لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں میرے بھائی۔ مہاراشٹرا کے اندر سے رپورٹ آتی ہے کئی لاکھ مسلمان لڑکیوں نے کورٹ میرج کیا ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ انہوں نے شادی کر کے اپنا دھرم بھی پریورتت کر لیا، اپنے مذہب کو بدل دیا۔ میرے بھائیوں،
ایک قوم کی حیثیت سے کیا یہ ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اسلام کی اور توحید کی عظمت بھی نہیں بتا پائے، ہم ان کو ایمان کا مطلب بھی نہیں بتا پائے؟ ہماری بیٹیاں آج عشق اور محبت کے جھوٹے ڈھکوسلے کے نام پر اپنے ایمان سے سمجھوتا کر رہی ہیں، اپنے دین سے سمجھوتا کر رہی ہیں اور اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ارے یہ ایمان تو اتنی قیمتی دولت ہے کہ سمیہ سے اسی ایمان کو تو چھوڑنے کا مطالبہ کیا تھا ابو جہل نے۔ اے سمیہ، تو محمد کے دین کا انکار کر دے، تو لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے۔ اے سمیہ، میں تجھے ٹارچر نہیں کرنا چاہتا، میں تجھے تکلیف دینا نہیں چاہتا، میں تیرے بیٹے عمار کے سامنے اور تیرے شوہر یاسر کے سامنے تجھے ننگا کرنا نہیں چاہتا۔ اے سمیہ، اگر تو اب بھی اسلام کو چھوڑ دے تو میں تجھے تکلیف دینا چھوڑ دوں گا۔ مگر سمیہ کو پتا تھا اگر ایمان کو داؤں پہ لگا کے اگر دنیا میں سکون کی زندگی پا بھی لیا تو یہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں پیسے کما لیے، دنیا میں زندگی گزار لی اور ایمان کو داؤں پہ لگا دیا تو وہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ سمیہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، ان کو ننگا کر دیا گیا، باپ کے سامنے، ان کے شوہر کے سامنے اور ان کے جوان بیٹے کے سامنے ان کو ننگا کر دیا گیا، اور بڑے دردناک طریقے سے ان کی شرمگاہ کے اوپر حملہ کر کے ابو جہل نے ان کو شہید کر دیا۔ اور اسلام کے اندر پہلا خون بہانے والی خاتون کا مقام حضرت سمیہ کو ملا۔ میرے بھائیوں، ابو جہل نے سمیہ کو قتل تو کر دیا، سمیہ کے جسم سے جان تو نکال لی، مگر سمیہ کے چہرے پر وہ جو مسکراہٹ تھی، وہ جو جنت میں جانے کی جو آرزو تھی، وہ جو جنت میں جانے کی جو تڑپ تھی، ابو جہل اس کو نہ مٹا سکا۔ ابو جہل سمیہ کے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آج سمیہ کو تم کیسے بھول گئی؟ او میرے نوجوان ساتھیوں، آج چند ٹکوں کے وقت میں اپنے دین اور ایمان کا سودا کرنے کو تیار ہو جاتے ہو۔ کیا تم نے بلال حبشی کی زندگی نہیں پڑھی؟ ہاں، بلال حبشی کوئی ہینڈسم تو نہیں تھے، کوئی بہت خوبصورت تو نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، جیسے سارے حبشی ہوتے ہیں ویسے بلال بھی حبشی تھے۔ لیکن اے بلال، تیرے کالے کلوٹے بدن کے باوجود تیرے سینے کے اندر جو دل تھا، اے بلال، اس دل کا کیا کہنا؟ اس دل کے اندر ایمان کی کیسی طاقت تھی، ایمان کی کیسی طاقت تھی کہ بلال حبشی کو جب ان کے مالک امیہ بن خلف نے عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا اور ان کے سینے پر گرم پتھر رکھا اور بلال سے کہا کہ اے بلال، تیرے سینے پر یہ گرم پتھر تیرے سینے کی چربی کو پگھلا رہا ہے اور تیری پیٹھ کی چربی پگھل رہی ہے عرب کی اس تپتی ہوئی ریت پر۔ اے بلال، میں تجھے اتنی تکلیف نہیں دینا چاہتا، تو لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے، تو اسلام کو چھوڑ دے، تو یہ اقرار کر لے کہ ہمارے 360 جو ہمارے بت ہیں اور ہمارے جو معبود ہیں وہ تیرے مشکل کشا ہیں، وہ تیرے رب ہیں، وہ تیری مدد کرنے والے، وہ تیری بگڑی بنانے والے ہیں۔ اے بلال، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ بلال، تو خوبصورت تو نہیں ہے، تو ہمارے نوجوانوں کی طرح ہینڈسم تو نہیں ہے، تیرا ہیئر سٹائل تو بہت اچھا نہیں ہے، مگر اے بلال، تیرے اندر ایمان کی خوبصورتی ہے، تیرے دل میں ایمان کی روشنی ہے، تیرے سینے میں ایمان والا دل ہے۔ بلال نے اپنے سینے کی چربی کو پگھلانا گوارا کر لیا، اپنی پیٹھ کی چربیوں کو پگھلانا گوارا کر لیا، مگر بلال نے توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور بلال کی زبان سے اگر نکلا تو ایک ہی لفظ نکلا، احد احد احد، میرا رب ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میری پیشانی جھکے گی تو اس ایک رب کی بارگاہ میں جھکے گی، میں تمہارے 360 معبودوں کو اپنا رب نہیں مان سکتا، تو میری جان بھی لے لو مگر میں تمہیں اپنا رب نہیں مان سکتا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج ضرورت ہے تمہیں صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنے کی۔ مجھ سے کہا یہاں کے لوگوں نے، مولوی صاحب شراب بہت زیادہ پی جا رہی ہے ہمارے یہاں، تھوڑا شراب پر بولیے گا۔ اب مسلمان کو بتانا پڑے گا کہ شراب حرام ہے، مسلمان کو بتانا پڑے گا کہ شراب تجھے نہیں پینا چاہیے۔ اگر نتیش کمار نے شراب کے اوپر پابندی نہ لگائی ہوتی، اگر بہار سرکار نے شراب بندی نہ بھی کی ہوتی، آپ کے مذہب میں تو 1400 سال پہلے شراب بندی کر دی گئی ہے،
آپ جس قرآن کو چم چم کے اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور تراویح کی نماز میں جھوم جھوم کر کے جس قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ قرآن صاف صاف یہ اعلان کر رہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ او شراب پینے والوں، یہ شراب اور جوا یہ گندے کام ہے، یہ شیطان کے کام ہے۔ شیطان ان کے ذریعے تم کو لڑانا چاہتا ہے، اس شراب کے ذریعے شیطان تم کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، اور شیطان تم کو اللہ کے ذکر سے دور کرنا چاہتا ہے۔